جو باتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر واقعتاً ہم سب ان پر عمل کر لیں تو ہم نہ صرف اپنے خاندان کا، ملک کا، اسلام کا، یعنی پوری دنیا کے اندر نام روشن کر سکتے ہیں، اور آخرت کے لیے بھی ایک بڑا ذخیرہ تیار کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کل رات کو ہی غالباً یہ بات رکھی تھی کہ آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے۔ دیکھیں کتنی مفید اور اہم باتیں آپ کے سامنے کی گئی۔ اب انشاءاللہ جو آپ نے عہد کیا ہے، یہ آپ کو مسلح بھی ہے، یہاں آپ نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اساتذہ کی موجودگی میں، مہمانوں کی موجودگی میں آپ نے عہد تو کر لیا، فارمیلٹی پوری کر دی ہاتھ کھڑا کر کے، اور بعد میں بھول گئے۔ تو بہرحال بچپنا اپنی جگہ۔ اور پھر دیکھیں کہ بعض طلبہ یہ سوچتے ہیں، مولانا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں ماشاءاللہ، تو بعض طلبہ سوچتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتا، میرے ساتھ کے طالب علم تو دیکھو، میں تو ابھی قاعدے میں ہوں، ناظرے میں ہوں، ساتھ کے حفظ کر کے ان کی دستار بندی بھی ہو گئی، عربی درجات میں چلے گئے، 10th پاس کر لی، وہ تو چلے گئے، میں تو کم ذہن ہوں۔ مولانا نے خود کتنی اہم بات آپ کو کہی، اس سے کتنا موٹیویشن ملتا ہے، کتنا حوصلہ ملتا ہے کہ ابھی ہم دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ 1% دماغ کے استعمال کے ہیں، تو آپ نے تو گویا کہ اس کا 1000 حصہ بھی ابھی استعمال نہیں کیا، تبھی آپ یہ سوچ کے، کچھ طلب علم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، میرا حافظہ کمزور ہے، میری میموری کمزور ہے۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت سب کو یکساں دی ہوئی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے۔ دوسری بات، ایک ویسے مہمانوں کے سامنے غالباً بات کو طول دینا گستاخی ہوگی، لیکن ایسے موقع بھی کم آتے ہیں کہ ذہن میں بات آئے۔ عام طور پر جب کسی بچے کو ماں باپ پوچھتے ہیں، استاد پوچھتے ہیں بھائی کیا بنو گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، یا زیادہ کوئی بولتا ہے عالم بنیں گے۔ اب دیکھیں مولانا نے کہا کہ عالم میں بھی کس میدان میں آپ جانا چاہتے ہیں، اس کا ابھی سے انتخاب ہو، ابھی سے آپ کو علم ہو، جب منزل سامنے نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں، جو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی بار بار بات کرتے ہیں، پتہ نہیں میں بھی حیران پریشان ہوں کہ ایک 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ کہاں وہ ڈاکٹر دیکھتا ہے، کون سے ہاسپٹل میں گھوم کے آ جاتا ہے، اس کے دماغ میں آخر یہ بات آتی کہاں سے، میں بھی حیران ہوں۔ بہرحال جہاں سے بھی آتی ہو، ہمارے زمانے میں پائلٹ کا بڑا شور و غل تھا، کیا بننا ہے بھائی، پائلٹ بننا ہے، تو پائلٹ تو کوئی بن نہیں پاتا۔ بہرحال اگر کوئی ارادہ ویسا کر لے، پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے جانا ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر اور انجینئر کے بارے میں ایک بات یہاں مہمانوں کے سامنے اور اساتذہ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے حوالے یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک آن لائن ایک اکیڈمک سیشن تھا، اور آنے والے جو تعلیمی چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ایک سیمینار تھا، تو وہاں پر جو اس وقت ایکسپرٹ تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم جو نصاب آج اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں اس کا 10 سے 15% بھی آنے والے 10 سالوں کے بعد، 15 سالوں کے بعد پریکٹیکل استعمال میں نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، تو ہم وہاں کے وہیں نہیں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رسمی طور پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت انجینئر کتنے زیادہ ہو گئے بیچارے۔ ابھی کل کسی کی میم بنی ہوئی تھی، دیکھا کہ وہ مزدوری کر رہا ہے منہ چھپا کے، اور کہا کہ کیا ہے، کہا جی میں سول انجینئر ہوں۔ تو بہرحال آپ کو اساتذہ کے پاس بیٹھ کے، والدین کے پاس بیٹھ کے ایک اچھا اپنی منزل کو جو ہے طے کرنا ہے، منزل کو یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے دماغ میں بٹھانا ہے، پھر وہاں تک پہنچنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے، 10th اور 12th کے بعد اور عالم بننے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ تخصص کس میں کرنا ہے، فضیلت کس میں کرنی ہے، یا آگے 12th کے بعد دیکھیں گے بھائی میڈیکل میں جانا ہے یا نان میڈیکل میں۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ مولانا نے بڑی بنیادی بات کہی، اس کو میں فوراً بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ مٹی سے ہی اینٹ بنتی ہے نا، مٹی سے ہی بہت سارے برتن بنتے ہیں، مٹی سے ہی ٹائل بنتی ہے جی، مٹی سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ تو کیا کوئی کہتا ہے کہ پہلے برتن بنانے کی طرح اس کو گوندھ کے رکھ لیں، بعد میں اس کو اینٹ کے لیے اسی میں سے نکالیں گے، اس کو ٹائل کے لیے نکالیں گے؟ نہیں، پہلے سے یہ مٹی کو الگ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ مٹی اس چیز کے لیے استعمال ہو۔ تو آپ ابھی سے، اب ماشاءاللہ آج کل کے بچے تو بڑے ایڈوانس ہیں،
جب آپ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، ماں باپ کے جناب اسمارٹ فون استعمال کر سکتے ہیں، بڑی چیزیں سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اس بارے میں بھی سوچتے اور غور کرتے، اساتذہ سے مشورہ کرتے کہ بھائی ہمارے لیے کون سی چیز مناسب ہے، ہماری پرسنالٹی کے اعتبار سے کون سا میدان ہمارے لیے بہتر ہوگا، لہٰذا یہ چھوٹی موٹی کوششیں کریں، اپنی منزل اپنے سامنے متعین کریں اور پھر اس منزل کے حصول کے لیے دن رات شب و روز ایک کر دیں، اور پھر اسی سے متعلق جو استاذ آپ کو مناسب لگے، بہتر لگے، اس کے پاس بیٹھیں۔ بعض طلبہ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی فلاں استاذ سخت مزاج ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن مولانا نے بڑی اہم بات کہی، جو استاذ ڈانٹتا ہے وہ دل کے اعتبار سے جو سافٹ بات کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے۔ آپ بار بار ان کے پاس جائیں، چونکہ آپ کی ضرورت ہے، آپ بار بار جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اپنی مفید ترین مشوروں سے، تجربات سے جو ہے آپ کو گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی اللہ نے چاہا تو ضرور دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی آپ کو نصیب ہوگی، زندگی آپ کی بہترین گزرے گی۔ ماشاءاللہ یہ آج کا مختصر سا پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم ان تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جو آپ کا تعلیمی سفر ہونا ہے اس کو بھی قبول فرمائے اور اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، سفر کی تمام صعوبتوں سے آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ نہ صرف ہماری ریاست میں بلکہ ملک کے اندر اور بیرون ملک میں بھی پھیلے، اور ہم بھی آج کے اس موقع پر دوبارہ اس ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نئی نسل کے لیے اور بچوں کے لیے ضرور جلد از جلد کوشش کریں گے کہ کوئی ترتیب اور کوئی نظام ہمارے یہاں بھی بن جائے، تاکہ جس سے بچوں کی اصلاح ہو سکے اور افراد سازی کا کچھ کام ہو سکے۔ اخیر میں مولانا سے ہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنی دعا کے ساتھ اس مجلس کو جو ہے